أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، آج ہمارے اس گروپ ڈسکشن کی 5ویں نشست ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کتاب کا اکثر حصہ اس پہ ڈسکشن کی اور جن ساتھیوں نے مسلسل ہمارے ساتھ اس گروپ ڈسکشن میں حصہ لیا امید ہے ان کو فائدہ ہوا ہوگا. آج اس کی 5ویں نشست ہے اور ہمارا موضوع ہے اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر. یہ دراصل مولانا مودودی کا ایک مقالہ ہے جو اس نے 26 فروری 1944 کو اسلامیہ کالج پشاور میں جب اس کو مدعو کیا گیا تھا اس نے وہیں پہ پڑھا اور اس کو تحریری شکل میں لایا گیا. تو آج اس حصے پہ پریزنٹیشن ہے. ہمارے 2 ساتھی ہیں سندھ کے، محترم ڈاکٹر اورنگزیب رہبر اور محترم عبدالرشید عبدالوہاب میمن. تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آغاز کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ضیاء صاحب. یہ میری کوتاہی ہے کہ یہ ہے تو 5واں پروگرام لیکن یہ میرا پہلا پروگرام ہے جس میں یہ شریک ہو رہا ہوں. کچھ خاندانی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا. تو اچھا، یہ جو میں نے باب جو اسٹڈی کیا ہے خاص کر جو اس کتاب کا جو اس میں سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے کوئی 1944 میں نہیں بلکہ یہ آج کل میں یہ کوئی مقالہ لکھا ہے انہوں نے. تو اس میں تو وہ جو معاملات ہیں حالات ہیں وہی بیان ہو رہے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس زمانے میں، جو کہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم 2023 میں جو حالات دیکھ رہے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو الہام ہو جائے کسی حالت کا یا کسی پیشگی کوئی اطلاع مل جائے تو مولانا صاحب نے اسی کا ہی ذکر 1944 میں کر لیا تھا. اس میں جو زیادہ تر جو بات اس مقالے میں جو شروع کی ہے مولانا صاحب نے اس کا، اچھا میری کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے، میں وربلی کچھ چیزیں جو
میں نے پوائنٹس جو اس میں سے نکالی ہیں تو میری انشاءاللہ رہنمائی بھی کریں گے اورنگزیب رہبر صاحب بھی اس میں، تو میں اس کو ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے میں بیان کر رہا ہوں، جس میں اس کا جو اسلام کا اخلاقی نقطۂ نظر کے حوالے سے جو مولانا صاحب نے جو ایک میری نظر میں تو ایک بات ایسی بات ہے جو کہ سمجھنے کے لیے پورا چیپٹر پورا کتاب جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اسی بات میں آ جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے جو کہا کہ بھائی یہ زندگی جو ہے وہ ایسے انسان کی چل رہی ہوتی ہے سکون کے ساتھ جیسے کوئی دریا سکون کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کی جو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہیں چل رہی ہوتی ہیں اس دریا کے نیچے طے کے اندر۔ تو ایسے ہی انسانی زندگی بھی ہے جو سکون کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے مسئلے مسائل، دنیاوی مسئلے مسائل ہوں چاہے دین کے مسئلے مسائل ہوں، وہ اس کے اندر ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک نظر نہیں آتے جب اس دریا کے اندر کوئی ایسی سیلابی صورتحال آ جائے کہ دریا جو ہے نا ابلنا شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ جو اس کی دریا کے اندر جو بیٹھی ہوئی گندگی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس کو مولانا صاحب نے کچھ ایسے لکھا ہے کہ معمولی حالات میں جبکہ زندگی کا دریا سکون کے ساتھ بہہ رہا ہو، انسان ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتا ہے کیونکہ اوپر کے صاف شفاف سطح ایک پردہ بن جاتی ہے جس کے نیچے تہ میں بیٹھی ہوئی گندگیاں اور غلاظتیں چھپی رہتی ہیں، اور پردے کے اوپری صفائی جو ہے آدمی کو اس تجسس کرنے کی ضرورت کمی محسوس ہونے دیتی ہے کہ تہ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگیاں جو آج کل ہمارے حالات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں۔ اور پھر جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ تہ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے، لیکن جب اس دریا میں طوفان برپا ہوتا ہے اور نیچے کی چھپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلاظتیں ابھر کر برسر عام سطح دریا پر بہنے لگتی ہیں، اس وقت اندھوں کے سوا، یہ بڑا جملہ انہوں نے جو اس وقت کہا ہے نا یہ بالکل آج کل کے دنیا کے حساب سے بالکل صحیح کہا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی ہے کہ اس وقت اندھوں کے سوا ہر وہ شخص جس کے دیدوں میں کچھ بھی بینائی کا نور باقی ہو تو وہی جو نا وہ بھی دیکھ سکتا ہے اس گندگی کو۔ تو آج کل تو آپ دیکھیں وہی حالات ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ تو اس پہ اگر اورنگزیب صاحب کوئی اور اس شروعات کے اندر کوئی اگر پوائنٹ کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں، تو ورنہ پھر ہم آگے چلیں پھر۔ تیری راہبری کا سوال ہے راہبر۔ جی اورنگزیب صاحب ہیں موجود؟ عبدالرشید صاحب آپ جاری رکھیں، شاید آپ ٹھیک ہے، آخر میں وہ بھی سارے ساتھی اب پھر اس پہ میں ڈسکشن موجود ہوں پھر۔ آپ پوری کریں۔ اچھا اورنگزیب اچھا صاحب اچھا۔ موجود۔ تو اس کا جو اس پورے جو مقالے کا جو خلاصہ ہے وہ مولانا صاحب نے جو بتایا وہ اس کے اندر یہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد جو اس کا کتاب کے اندر جو اس مقالے کے اندر جو دوسرا اس کا جو ایک جز ہے اس کا باب کا وہ ہے موجودہ قوموں کی اخلاقی حالت۔ تو اس کے اندر جو مولانا صاحب نے لکھا ہے جو کتاب کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زمانہ جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں انہیں غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے۔ تو وہی باتیں جو میں پہلے کہہ چکا، تو انہوں نے یہ کہا تو 1944 میں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں آج کل وہ جو حالات ہیں وہ اس کی عکاسی کر رہے ہیں اس بات کی کہ زندگی کا دریا اس وقت اپنی طغیانی پر ہے، ملک اور قوم کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، اور یہ کشمکش اتنی گہرائی تک اتری ہوئی ہے کہ بڑے بڑے مجموعوں سے گزر کر فرد تک کو نزاع کے میدان میں کھینچ لائی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ اس طرح عالم انسانی کے بیشتر حصے نے اپنے وہ تمام اخلاق کی اوصاف اگل کر منظر عام پر رکھ دیے ہیں جنہیں وہ مدتوں سے اندر ہی اندر پرورش کر رہا تھا۔ اب ہم ان گندگیوں کو اعلانیہ سطح پر زندگی پر دیکھ رہے ہیں جنہیں تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تحمق کی ضرورت تھی۔ اب صرف ایک مادر ذات
अंधा ही इस गलत फहमी में मुब्तला रह सकता है कि बीमार का हाल अच्छा है। तो बात वही है कि हर कोई अपने मामलात के अंदर इतना बुरी तरह फंसा हुआ है कि हम ऊपर से यही कहते फिरते हैं कि भाई कि हर चीज ठीक है। अच्छा, एक आगे की तरफ अगर हम देखें कि हम देख रहे हैं कि पूरी पूरी कौमें बहुत बड़े पैमाने पर उन बदतरीन इखलाकी सिफात का मुजाहरा कर रही हैं जिन्हें हमेशा से इंसानियत के ज़मीर ने इंतहाई नफरत के निगाह से देखा है। मिसाल के तौर पर जैसे बेइंसाफी, बेरहमी, जुल्म सितम, झूठ, दगा, फरेब, मकर, बदी, खयानत, बेशर्मी, नफ्स परस्ती, इस्तेसाल, बिलजबर और ऐसे ही दूसरे जराइम महज इनफरादी जराइम नहीं रहे हैं बल्कि कौमी अखलाक की हैसियत से ज़ाहिर हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें इज्तिमाई हैसियत से वो सब कुछ कर रही हैं जिसका इर्तिकाब करने वाले अफराद अभी तक उनके यहाँ जेलों में ठोंसे जाते हैं। हर कौम ने छांट छांट कर अपने बड़े से बड़े मुजरिमों को अपना लीडर और सरबराहकार बनाया है। उनकी क़यादत में बदमाशी कि कोई मकरूह से मकरूह किस्म ऐसी नहीं रह गई जिसका वो खुल्लम खुला नहायत बेहयाई के साथ वसी पैमाने पर इर्तिकाब न कर रहे हों। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो इसी जुज के अंदर शामिल है, जो इसी उसके टॉपिक के अंदर, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मौलाना ने आगे चीज़ें बताई हैं कि हम यहाँ पर अपने अपने झूठ को, जो आगे झूठ बोलने वाले लोग हैं वही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो जायज़ काम है वो तो हमसे हो नहीं पा रहा होता, जो नाजायज़ काम है वो नाजायज़ काम वाले ही लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आगे भी मौलाना साहब ने इस चीज़ की जो वजाहत यही की है कि कौम के साथ इंसाफ रह गए, हक जो हक है उनके लिए है, दूसरों को हुकूक परस्ती, हुकूक पर दस्त दराजी उनके अखलाकी कानून में जायज़ बल्कि कार सवाब है। मिसाल के तौर पर जो जायज़ काम है वो नाजायज़ हो गया है, जो नाजायज़ काम है वो जायज़ हो गया है। और इसी निज़ाम के तहत हमारी जो जिंदगियां हैं वो चल रही हैं। और इसी उसके अंदर जो ना मौलाना ने लिखा है कि जो हम लोग अपने सरबराहान को जिनको लीडर बना के हम आगे पेश कर रहे हैं, वो उनकी जो कारकर्दगी है वो झूठ पे मबनी के अलावा कुछ भी नहीं। और उसको लोग जो ना आगे अपने लीडर्स तक तस्लीम करेंगे। और यही हमारे मुल्क का आजकल जो हाल भी है। औरंगजेब साहब, इस पे कुछ आप रोशनी डालें थोड़ा। पहला जो इसका चैप्टर है वो यही है जो आपने उसका खुलासा रखा कि मौजूदा कौमों की अखलाकी हालत क्या है। तो उसमें मौलाना अलैहि रहमत ने 3 बातें लिखी हैं। एक तो ये है कि मौजूदा कौमों की अखलाकी हालत हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि बेइंसाफी है, बेरहमी है, जुल्म सितम है, झूठ है, बदअहदी है, खयानत है, बेशर्मी है, नफ्स परस्ती है। और ये सब चीजें बड़े पैमाने पर हमें नजर आती हैं। और जाहिर है कि हम मिसालों से उसको समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने जो है वो इस्तेसाल हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया पहले रशिया ने, फिर नेटो ने, कश्मीर का जो मामला है, फलस्तीन का मामला है, और दीगर कई मिसालें हैं इस पे। इसी तरह दूसरी बात यह है कि मुजरिमों को अपना लीडर बनाना, तो ये भी बगैर नाम, ये भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ नामी ग्रामी मुजरिमीन जो है ना वो जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट पर फायज हैं और उनके लीडर हैं उसपे। फिर उसमें तीसरी मौलाना ने बात लिखा ये है है, छांट कर। हाँ वो हम हाँ देखते जी। हैं। फिर तीसरी बात उन्होंने ये बताई है कि कौमों के लेने और देने के पैमाने अलग अलग हैं। तो जो कुछ जो है वो सलामती कौंसिल के अंदर होता है ना, वो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो तमाम अहम मामलात के अंदर जो है वो करारदादों को बिल्डोज कर दिया जाता है और अपने अपने मफादात की रखवाली की जाती है। तो लेने के और देने के पैमाने अलग अलग। तो ये 3 बातें हैं इसके अंदर। जी रशीद भाई, आप जारी रखिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो उसके बाद जो इस बाब के अंदर जो मौलाना ने एक दूसरा इस पे वो है मौजूदा अखलाकी तसव्वुरात।
ہاں، اس کے اندر جو دو تصور پیش کیے گئے ہیں، ایک قسم کے تصورات تو وہ جو ہیں جو خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر مبنی ہے، اور دوسرے قسم کے جو تصورات وہ ہیں جو ان عقیدوں سے الگ ہٹ کر کسی دوسری بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں مولانا صاحب نے کلیئرلی یہ ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ جو اخلاقی تصورات ہیں جو موجودہ ہمارے ہاں، اس میں یہ کہ ہم نے جو جس میں خدا کو ماننے والے، جس میں ایک پوائنٹ جو انہوں نے لکھا ہے، خدا کو ماننے والے بیشتر انسان اس وقت شرک میں مبتلا ہیں، اس وقت شرک میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنے ذہن میں خدائی کی اکثر اختیارات جن کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے دوسری ہستیوں پر تقسیم کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جو اللہ نے جو نا مجھے موت کے بعد جو جنت دینی ہے وہ فلاں شخص نے میرے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اسی کے تھرو ہی مجھے ملنی ہے۔ وہ مثال کے طور پر وہ غلط کام بھی کرے گا تو کسی کے پاس جائے گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے لیے معافی مانگیں، اور اس طریقے سے وہ جو نا وہ مجھے جو بزرگ ہے یا کوئی بھی ہے وہ مجھے معاف کروا دے گا۔ تو اس میں انہوں نے 2-3 پوائنٹس مولانا نے لکھی ہیں جس میں تقسیم کر دیے، اور ان ہستیوں کا خیالی نقشہ اپنے خواہشات کے مطابق ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اپنے ان خدایانہ اختیارات کو ٹھیک اسی طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کریں۔ یہ گناہ کرتے ہیں، وہ بخشوا لیتے ہیں۔ یہ فرائض سے غافل اور حقوق سے بے پرواہ ہو کر بے محاور جانور کی طرح حرام و حلال کی تمیز کے بغیر دنیا کی کھیتی کو چرتے پھرتے ہیں، اور وہ کچھ نظر و نیاز کے عوض ان کی نجات کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ یہ چوری بھی کرنے جاتے ہیں تو ان کی عنایت سے تھانہ دار سوتا رہ جاتا ہے، ان کے درمیان یہ سودا طے ہو گیا کہ یہ ان کی طرف سے عقیدہ اچھا رکھے اور نظر پیش کرتے رہیں، اور اس کے جواب میں وہ ان کے سب کام کچھ بھی یہ کرنا چاہیں بناتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد جب خدا انہیں پکڑنا چاہے گا تو وہ بیچ میں حائل ہو کر کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے دامن کے سائے میں ہیں، ان سے کچھ نہ کہا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم انسان جو ہیں، ہمارے اخلاقیات ایسے ہیں کہ خدا کے نام کے ساتھ یا خدا کی جو قدرت کے ساتھ بھی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ فلاں بندہ یا فلاں یہ جو معاملہ ہے یا یہ جو میرا کام ہے نظر و نیاز کرنا، یہ کرنا، یہ مجھے اس کا جو نا مجھے آخرت میں بچا لے گا۔ تو یہ مولانا نے ایک صورت تو یہ اس میں اس حوالے سے جو بتائی ہے۔ تو اس میں اورنگزیب صاحب اگر کوئی اور بات ہے تو اس میں ذرا۔ اس میں آواز آ رہی ہے رشید بھائی؟ جی 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 آ رہی ہے آواز؟ جی 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 ہاں آ رہی ہے، آپ کی آواز سب کو سنائی دے رہی ہے۔ اس میں جو انہوں نے مولانا بات کی ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ خدا اور حیات بعد موت کے تصور پر دنیا تقسیم ہے، اور ایک ان عقیدوں سے ہٹ کر، اور خدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پر جو اس تصور پر دنیا قائم ہے، اس میں سب سے زیادہ مولانا نے وضاحت کی شرک کی۔ اب اس میں جو شرک کی مثالیں ہیں اس کی شکل نہ کچھ کم ہو گئی ہے۔ مثلا یہ ہندوازم کے اندر یہ شرک موجود ہے، یا خود مسلمانوں کے اندر نا کہ وہ یہ سمجھنا کہ لوگ بخشوا سکتے ہیں اور آخرت میں کام آ جائیں گے، پیر فقیر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بدھزم ہے، وہ بھی اس کی بہت زیادہ اکثریت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت جو شرک کا سب سے بڑا مظہر ہے وہ غیر اللہ کی جو ہے نا وہ خدائی ہے۔ انسان خود جو ہے وہ نظام دہندہ ہو گیا ہے، خود اپنا جو ہے وہ خدا بن بیٹھا ہے اور خود اپنے فیصلے کرنے والا بن گیا ہے۔ تو شرک کی سب سے جی بڑی بالکل۔ شکل تو اس صورت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک کے بعد جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایتھیزم ہے اور الحاد ہے، کہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ سائنس اور عقل کا کرشمہ ہے۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے۔ جی بالکل، اور اسی نقطۂ نگاہ سے دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف جو انجمن بنی، جس میں مولانا نے ذکر کیا ہے جیسے انگلستان میں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے اندر امریکن ایتھیکل جو یونین تھی، اور اسی طریقے سے جو انگلینڈ میں بھی بنی۔ تو اس کا یہی جو اس میں انہوں نے جو غیر اللہ والی جو چیزیں ہیں اسی کے پیروکاری کے اندر، اسی کے
جو نا لیڈرشپ کے اندر جو نا دنیا کے اندر یہ برپا ہوئی، جو غیر اللہ کے ساتھ اگر ہم اس کو جو نا مشابہت کریں تو لیکن نا عملاً تو یہ فلسفہ نا بہت پہلے شروع ہو چکا تھا کہ جی اصل چیز جو ہے وہ حواس خمسہ ہے، کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بس وہی ٹھیک ہے، اور اس کے سوا کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ اور جب خدا کا تصور آیا تو بس یہ رکھا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ الیاذ باللہ یا نقل کفر نباشر، کہ خدا کی بس اخلاقی حیثیت ہے، باقی دنیا کے معاملات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے جو شاید آج سے جو ہے وہ 200 300 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو عیسائی تہذیب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے اس کا جواب دینے والے جو ہے وہ بہت ہی پوٹینشیل لوگ موجود نہیں تھے۔ تو یہی فلسفہ جو ہے وہ اب آگے بہت ہی ایک فتنے کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، ایتھیزم۔ صحیح صحیح۔ اب اس میں جیسے نا مولانا نے لکھا ہے کہ شرک سے قطع نظر کر کے جہاں خدا پرستی اور عقیدہ آخرت کچھ بہتر صورت میں موجود ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے مطالبات سکڑ کر انسانی زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو گئے ہیں۔ چند اعمال، چند رسوم اور چند پابندیاں ہیں جن کا محدود انفرادی و معاشرتی زندگی میں خدا ان سے مطالبہ کرتا ہے۔ انہی کے معاوضے میں اس نے ایک بہت بڑی جنت ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اگر یہ ان مطالبوں کو پورا کر دیں تو پھر کوئی چیز خدا کی طرف سے ان کے کرنے کی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد یہ آزاد ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات جس طرح چاہیں چلائیں۔ اور اسی طریقے سے آگے جو نا مولانا نے جیسے لکھا ہے کہ ان سب سے بہتر حالت میں جب ان سب سے بہتر حالت جن میں مذہبی طبقوں کی ہے، جو شرک سے بھی پاک ہیں، سچائی کے ساتھ خدا کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے متعلق بھی کسی جھوٹے بھروسے پر تکیہ نہیں کر بیٹھے ہیں، ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی تو بے شک پائی جاتی ہے اور بہترین سیرت و کردار کے لوگ ان میں مل جاتے ہیں، لیکن انہیں بالعموم مذہب اور روحانیت کے محدود تصور نے خراب کر رکھا ہے۔ وہ دنیا اور اس کے مسائل زندگی سے بڑی حد تک بے تعلق ہو کر یا تو چند مخصوص کاموں کو جنہیں مذہبی کام سمجھا جاتا ہے لے بیٹھتے ہیں، یا اپنی نفس کو مانچ کر صاف کرتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا ہی میں عالم غیب کی آوازیں سننے اور اس نے متعلق کی پرچھائیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو ان کے نزدیک نجات کا راستہ دنیوی زندگی کے کنارے کنارے بچ کر نکل جاتا ہے اور خدا کے قرب سے سرفراز ہونے کی سبیل بس یہ ہے کہ ایک طرف مذہب کے دیے ہوئے نقشے پر اپنی زندگی کی ظاہری پہلوؤں کو ڈھال لیا جائے، دوسری طرف نفس کی صفائی کے چند طریقوں سے کام لے کر اسے مقصد اس کا یہی ہے کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو صرف وہ طبقہ جو خاص کر جو کہ یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی جو اللہ کے احکامات ہیں جس کے اندر جیسے ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں، ہم بالکل شرک سے پاک ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو دنیاوی معاملات ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے وہ بھی لازمی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں جو ارکان جو بتائے ہیں، جو اللہ پاک نے احکامات جو ہمیں دیے ہیں، دین کے معاملے میں صرف اسی پہ چلنا ہے، دنیا کے معاملات کو دین کے راستے پہ چلانا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اچھا، یہاں پر رشید بھائی، یہاں پر جو ایک بات اہم ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ آپ خواہ خدا کو مانے یا نہ مانے، انسان جو ہے وہ چاہتا کیا ہے، اور انسان اپنی اصل اور انتہائی بھلائی کیا چاہتا ہے اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ انسان خوشی چاہتا ہے، پلیجر اور ایکسائٹمنٹ، اور دوسری بات ہے کہ انسان ایکسیلنس چاہتا ہے، کمال، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا چاہتا ہے، فرض برائے فرض۔ اب یہ 3 چیزیں نا انسان کی ہے کہ پلیجر چاہیے، ایکسیلنس چاہیے، اور کام چاہیے، ڈیوٹی فلنس چاہیے، لیکن ہمارے پاس خیر اور شر جاننے کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ انسانی تجربات۔ اب اگر انسانی تجربات پر آپ ڈیپینڈ کریں گے تو مولانا لکھا ہے کہ انسانی تجربات تو ہمیشہ جاری و ساری ہیں، کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے کسی نقطے پہ جناب آپ ٹھہر ہی نہیں سکتے
اور آپ کی رائے بدلتی رہے گی اور آپ کے فیصلے غلط ہوتے رہیں گے انسانوں کے. لہذا تجربات جو ہیں وہ ہمیشہ ڈپینڈیبل نہیں رہتے، اور وہ اس کے اندر نقص کا پہلو رہتا ہے اور اس کے اندر لمیٹیشن ہے. دوسری بات ہے انسان اپنے وجدان اور عقل پر بھروسہ کرے. تو ظاہر ہے کہ سب اس کو جانتے ہیں کہ انسان کی عقل اور وجدان جو ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتی ہے، وہ ناقص اور محدود ہے، لمیٹڈ ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو قوانین حیات کا علم ہے، یعنی فطری جو علوم ہوتے ہیں اور اس پر ڈپینڈ کیا جائے، ہے نا. تو ان چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہوئے پھر لوگ اگر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مولانا یہ لکھا ہے کہ جو اصل علم ہے وہ وحی کا علم ہے، اور اس سے اگر ہم اس کا انکار کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تو کبھی بھی انسانی سوسائٹی میں اور انسانی نظام کے اندر جو ہے وہ بھلائی آ ہی نہیں سکتی. بالکل جی. یہ میرا خیال ہے آپ اگلے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. نہیں، آپ کنٹینیو کیجیے. نہیں، میں نے کہا جو ہم لاسٹ والا جو ہم پڑھ رہے تھے وہ آپ اس سے آگے والے پہ آ گئے، غیر مذہبی اور نہیں غیر نہیں، اخلاقی فلسفہ. یہ جب یہ جس میں انہوں نے بتایا ہے نا کہ وہ جو دو قسمیں ہیں، خدا پر بلیو کرنے والا اور ان عقیدوں سے ہٹ کر، اس میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، خوشی، کمال اور فرض برائے فرض، اور ہمارے پاس خیر و شر جاننے کے جو ذرائع ہیں وہ انسانی تجربات ہیں، وہ وجدان اور عقل ہیں، اور قوانین حیات کا علم ہے. یہ جی جی پھر بالکل اس کے آگے پھر اگلی بات ہے جو آپ کریں گے. صحیح ہے جی. تو اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے غیر مذہبی اور غیر اخلاقی فلسفوں کا جائزہ. جی تو جی اس میں اس باب کے اندر جو مولانا صاحب نے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو تقریباً کوئی 4 پوائنٹس انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا لکھی ہے مولانا نے. اس میں پہلی پوائنٹ کا جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے کچھ یوں ہے کہ اب ہمیں ان غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کیفیت ہے. فلسفہ پہلا نمبر جو انہوں نے دیا ہے، فلسفہ اخلاق کا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ اصلی اور انتہائی بھلائی کیا ہے جس کو پہنچنا انسانی صحیح عمل کا مقصود ہونا چاہیے، اور جس کے معیار پر انسان کے طرز عمل کو پرکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا، صحیح ہے یا غلط. اس سوال کا کوئی ایک جواب انسان نہیں پا سکا، اس کے بہت سے جوابات ہیں. ایک گروہ کے نزدیک وہ بھلائی خوشی ہے، دوسرے کے نزدیک کمال ہے، تیسرے کے نزدیک فرض برائے فرض ہے. پھر خوشی کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیسی خوشی، آیا وہ جسمانی و نفسانی خواہشات کے پورا ہونے سے حاصل ہوتی ہے، یا وہ جو ذہنی ترقی کے مدراج پر چڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، یا وہ جو اپنی شخصیت کو آرٹ یا روحانیت کے نقطۂ نظر سے آراستہ کر لینے سے حاصل ہوتی ہے. نیز یہ کہ کس کی خوشی، آیا ہر شخص کی اپنی خوشی یا اس جماعت کی خوشی جس سے انسان وابستہ ہے، یا تمام انسانوں کی خوشی، یا فی الجملہ دوسروں کی خوشی. اب اس کا مطلب یہ کہ جو آگے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ مولانا صاحب یہی کہتے ہیں کہ انڈیویجول طور پر تو انسان جو ہے نا یہ اپنے فیصلے کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ مجھے اس کام کرنے سے یہ جو خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ یہی خوشی ہے. لیکن جو آگے اگر اس کو ہم صحیح معنی میں اس کی تشریح کریں تو یہ خوشی وہ ہے کہ جو کہ کیٹیگوریکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ خوشی جو اصل جو سب کے لیے خوشی کا باعث ہو. تو اس میں آگے جیسے مولانا لکھتے ہیں کہ کسی کے نزدیک اپنی خوشی منتا ہے، اور خوشی سے اس کے مراد نفسانی و جسمانی خواہشات کی تکمیل ہے. کوئی اپنی خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں خوشی سے کچھ اور مراد ہے. ذاتی خوشی کے اصول اور عدم اصول ہی کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے لیے کون سا طرز عمل نیک ہے یا بد. مگر اس کی ظاہری شریفانہ صورت سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے لیے وہ ایک موضوع، وزیر یا جج یا معلم یا کسی دوسری حیثیت سے تمدن کی مشین کا ایک اچھا پرزہ ہے. اس طرح کوئی خوشی سے مراد انسانوں کی اس مخصوص مجموعے کی خوشی و خوشحال سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں وابستہ ہیں، اور یہی اس کے نزدیک و خیر و برتر ہے جس کے اصول کی صحیح کرنا اس کے نزدیک نیکی ہے. یہ نقطۂ نظر اسے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا ہر ایک کے لیے سانپ اور بچھو بنا دیتا ہے.
لیکن ہم اس کی ظاہری مہذب صورت کی وجہ سے اس سے ایک شریف انسان فرض کر لیتے ہیں اور وہ امانتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں جن میں اس کے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مختلف اقسام کی شخصیتیں کمال کو خیر اللہ خیر اعلیٰ ماننے والوں اور فرض برائے فرض کے قائلین میں بھی پائی جاتی ہے، جن میں سے اکثر کے نظریات اپنے عملی نتائج کے اعتبار سے انسانی تہذیب و تمدن کے لیے زہر کا حکم رکھتے ہیں، مگر وہ تریاق کا لیبل لگائے ہوئے ہماری اجتماعی زندگی میں جذب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ خوشی کا جو تذکرہ ہے وہ مولانا صاحب اس میں وہ جو بتا رہے ہیں کہ جو ظاہری لوگ جو نا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنے سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے یا یہ نہ کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ فلسفہ اخلاق کی بنیادی سوالات میں سے دوسرا اہم سوال یہ کہ ہمارے پاس خیر و شر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے، کس ماخذ کی طرف ہم یہ معلوم کرنے کے لیے رجوع کریں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اس سوال کا بھی کوئی ایک جواب انسان کو نہیں ملا۔ اس کے بعد بہت سے جوابات ہیں، کسی کے نزدیک وہ ذریعہ اور ماخذ انسانیت کا تجربہ ہے، کس کے نزدیک قوانین حیات اور حالات وجود کا علم ہے، کسی کے نزدیک وجدان ہے، کسی کے نزدیک عقل ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جس کا آپ نے پہلے سوال کے معاملے میں مشاہدہ کیا۔ ان چیزوں کو ماخذ قرار دینے کے بعد اخلاق کے لیے مستقل اصول ہی یہ قرار پایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی متعین معیار نہ ہو، بلکہ وہ ایک سیال مادے کی طرح بہتا اور مخصوص اور مختلف صورتوں اور پیمانوں پہ ڈھلتا جائے۔ ایک اس کے اندر جو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بالکل واضح، آپ جاری رکھیں۔ اچھا، دوسری جگہ مولانا صاحب اسی پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ قوانین حیات اور حالات وجود کا ہے۔ یا تو آپ اخلاقی بھلائی اور برائی کو جاننے کے لیے اس وقت کا انتظار کریں جب ان قوانین اور حالات کا علم قابل اطمینان حد تک آپ کی گرفت میں آ جائے، یا نہیں تو ناکافی معلومات کو ناکافی جانتے ہوئے انہی کی بنیاد پر مختلف ذہنیت اور مختلف مراتب علمی کے لوگ مختلف طور پر فیصلے کرتے رہیں کہ ان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور علم کے ہر نئی قسط حاصل ہونے کے بعد ان فیصلوں کو بدلتے بھی رہیں، حتیٰ کہ آج کا خیر کل شر ہو جائے اور آج کا شر کل خیر ہو جائے، خیر قرار پائے۔ عقل اور وجدان کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ بلا شبہ خیر و شر جاننے کی کچھ استعداد عقل کو بھی حاصل ہے، اور اس عقل سے ہر انسان نے کچھ نہ کچھ حصہ پایا، اور خیر و شر کا کچھ علم وجدانی بھی ہے جس کا الہام ہر انسان کے ضمیر پر فطرتاً ہوتا ہے، لیکن اس علم کے لیے ان میں سے کوئی بھی کافی بذات نہیں کہ اس کو آخری اور واحد ذریعہ علم کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ عقل یا وجدان جس کو بھی آپ کافی بذات سمجھیں گے، بہرحال ایک ایسے ذریعہ علم پر آپ اعتماد کریں گے جو نہ صرف یہ کہ اپنی فطرت میں ناقص و محدود ہے، بلکہ وہ مختلف طبقوں، مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں پہنچ کر بالکل مختلف چیزوں پر خیر یا شر ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ تیسری پوائنٹ جو مولانا یہاں لکھتے ہیں، فلسفہ اخلاق کی بنیادی سوالات میں سے تیسرا سوال یہ کہ قانون اخلاق کے پیچھے وہ قوت کون سی ہے جس کے زور سے یہ قانون نافذ ہو۔ اس کے جواب میں مسرت اور کمال کے پرستار کہتے ہیں کہ خوشی یا کمال کی طرف سے لے جانی والی بھلائیاں اور اپنی پیروی کرانے کی طاقت آپ ہی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور رنج یا پستی کی طرف لے جانے والی برائیاں آپ اپنی زور پر اپنے سے اجتناب کرا لیتی ہیں۔ اس کے سوا قانون اخلاق کے لیے کسی خارجی اقتدار کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قانون فرض انسان کے ارادہ معقول کا اپنے اوپر آپ عائد کیا ہوا قانون ہے، اس کے لیے کسی بیرونی زور کی حاجت نہیں۔ تیسرا گروہ سیاسی اقتدار کو قانون اخلاق کی اصل قوت نافذ سمجھتا ہے۔ اس ملک کے روح سے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں جو پہلے خدا کے لیے تھے، یعنی باشندوں کے حق میں یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہ کرنا چاہیے۔ چوتھے گروہ نے یہ مرتبہ اسٹیٹ کے بجائے سوسائٹی کو دیا ہے۔ یہ سب جوابات فساد کی بے شمار صورتیں دنیا میں
عملاً پیدا کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ پہلے دونوں جوابوں نے انفرادی خود سری و بے راہ روی یہاں تک کہ بڑھا دی کہ اجتماعی زندگی کا شیرازہ درم برم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس کا رد عمل ان فلسفوں کی صورت میں رونما ہوا جنہوں نے یا تو اسٹیٹ کو خدا بنا کر افراد کو بالکل اس کا بندہ بنا ڈالا، یا پھر افراد کی روٹی کے ساتھ ان کے خیر و شر کی باغیں بھی معاشرے کے ہاتھوں میں دے دی، حالانکہ سبو و قدوس نہ اسٹیٹ ہے نہ معاشرہ۔ یہی معاملہ اس سوال کے جواب میں پیش آتا ہے کہ وہ کون سا محرک ہے جو انسان کو اپنی طبعی رجحانات کے علل رغم اخلاقی احکام کی پابندی پر آمادہ کرے۔ کس کے نزدیک بس خوشی کا طمع اور رنج و تکلیف کا خوف اس کے لیے کافی محرک ہے، کوئی محض کمال کی خواہش اور نقص سے بچنے کی تمنا کو اس کے لیے کافی سمجھتا ہے، کوئی اس کے لیے محض آدمی کے اپنے جذبہ احترام قانون پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ کے اجر کے امیدوار اور اس کے غضب کے خوف کو اہمیت دیتا ہے، اور کوئی معاشرے کے اجر و غضب کو طمع خوف کے لیے استعمال کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے جو مختصر جائزے میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مختصر جائزہ جو میں نے دنیا کی موجودہ اخلاقی حالت کا لیا ہے، اس سے بیک نظر یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ہمہ گیر اخلاقی انتشار پایا جاتا ہے۔ خدا سے بے نیاز ہو کر انسان کوئی ایسی بنیاد نہیں پا سکا جس پر وہ قابل اطمینان طریقے سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرتا۔ اخلاق کے سارے بنیادی سوالات اس کے لیے حقیقتاً لاجواب ہو کر رہ گئے، نہ وہ اس خیر و برتر کا کہیں سراغ لگا سکا جو اس کی کوششوں کو منتہا بننے کی قابل ہوتی اور جس کے لحاظ سے اعمال کی نیک یا بد اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا، نہ اسے وہ ماخذ کہیں ہاتھ لگا جس سے وہ صحیح طور پر معلوم کر سکتا کہ خیر کیا رشید ہے اور بھائی، یہاں شر پہ کیا ہے۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا رشید بھائی۔ جی 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 رشید بھائی، جی 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 بولیں بولیں۔ جی رشید بھائی، تھوڑی سی بات یہاں پہ کر لوں۔ جی 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 بالکل بولیں۔ ہاں، تاکہ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے گا۔ یہ جو بات ہو رہی نا کہ خیر اور شر جاننے کا ذریعہ کیا ہے، تجربات ہیں، انسانی وجدان اور عقل ہے، قوانین حیات کا علم ہے، اور سب سے بڑی جو ہے نا وہ جو بات ہے وہی، تو اس کی بڑی اچھی رہنمائی جو ہے نا وہ ہمیں جو سورہ دہر کے اندر ملتی ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی، لیکن یہ کافی نہیں ہے حق تک پہنچنے کے لیے اور صحیح و غلط کو جاننے کے لیے۔ انا ہدیناہ السبیلا، بلکہ ہم نے کتاب اور نبی کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ تو جو اصل جو چیز ہے نا جس کو کہ مغرب یا موجودہ تہذیب چھوڑ دیتی ہے، وہ صرف بھروسہ کرتی ہے سماعت و بصارت پہ اور عقل پر، اور وہ کتاب اور وحی کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ ہے مطلب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس وقت جو دنیا کی اخلاقیات ہے تو اس کی بنیاد میں جو فلسفہ ہے وہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے امریکہ میں امریکن ایتھیکل یونین بنی تھی، اور انگلینڈ میں ایتھیکل یونین، اور انہوں نے بالفعل اپنے اخلاقیات کو خدا اور آخرت کے عقیدے اور مذہبی رہنمائی سے آزاد کر دیا۔ یہ ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مذہب انسان کا شخصی اور انفرادی معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو موجودہ تہذیب کی اور سوسائٹی کی اخلاقی بنیادوں میں شامل ہے، اور اس وقت اس کی وجہ سے جو اس کا آؤٹ کم ہے کہ انسانی تمدن کی گاڑی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے اخلاقیات خدا اور آخرت کے اساسی تخیل سے خالی ہیں، اور اخلاق میں خدا کی رہنمائی قبول کرنے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں۔ اب آگے کا حصہ جو رہتا ہے اس میں مولانا صاحب نے انسانی اخلاق کی صحیح بنیادیں جو اس کی تحقیق ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام اخلاقی بنیادوں کے لیے کیا بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ ہمارے پاس 20 منٹ ہیں، تو اگر اس حصے کا آپ کچھ خلاصہ پیش کریں تاکہ ہمارے پاس پھر ڈسکشن اور سوالات کے لیے بھی ٹائم بچ جائے۔ اب 20 منٹ رہ گئے۔
अच्छा, इसमें यही है कि मौलाना ने यही कहा है कि जो अखलाकी जो सही बुनियादें हैं ना, वो एक इंसानी अखलाक की जो सही बुनियाद है वो एक इस्लाम ही है, जो इस्लाम बता रहा होता है, इस्लाम फराम कर रहा है, वो ये सही बुनियाद जो है। वो अखलाकी उसूल भी हमें जो हमारे जो साले तरी निज़ाम जो हमारा जो कायम हो सकता है, वो भी इस्लामी अखलाकियात के अंदर ही हो सकता है। तो इस सारे से जो सारा ये जो पॉइंट है, तो उसमें मोस्टली मौलाना ने इसी बात को पॉइंट आउट किया है ज़्यादातर, कि इस्लाम जो है ना, वो सही इंसानी अखलाकियात जो है ना, उसकी रहनुमाई करता है। और एक जगह ये जो मौलाना की जो पॉइंट जो मैं यहाँ इसमें कोट करना चाहूँगा कि मौलाना कहते हैं कि इसी तरह यही यहाँ अखलाकी खैर और शर के इल्म का जो माखज़ हमें बताया गया है, वो इन दूसरे ज़राए इल्म के नफ़ी नहीं करता जिनकी तरफ फलासफा रुजू करते हैं, बल्कि उन सबको एक सिस्टम का जुज़ बना लेते हैं। अलबत्ता वो नफ़ी जिस चीज़ की करता है, वो सिर्फ ये बात है कि उन्हें या उनमें से किसी एक को असली और आखिरी ज़रिया इल्म की हैसियत से ले लिया जाए। खुदा की हिदायत के ज़रिए से खैर और शर का जो इल्म हमें बख्शा गया है, वो असल इल्म है। रहा तजर्बी इल्म, कवानीन हयात और हालात वजूद से इस्तिंबात किया हुआ इल्म, अकली इल्म और वजदानी इल्म, तो ये सब उस असली इल्म की शवाहिद हैं जिन चीज़ों को खुदा की हिदायत खैर कहती है। इंसानियत का तजर्बा इनकी खैर होने पर शहादत देता है। कवानीन हयात उसकी तस्दीक करते हैं। अक्ल और वजदान दोनों इस पर गवाह हैं, लेकिन मयार सदाकत खुदाई हिदायती ही है, ना कि ये ज़रा इल्म। तो इस तरीके से आगे एक जगह मौलाना इसमें लिखते हैं कि इस तरह यहाँ कानून अखलाक, पश्तियाँ, कुव्वत, सेंशन और महरक़ात का मसला भी इस तौर पर हल हो जाता है कि इससे इन दूसरी चीज़ों की नफ़ी नहीं होती जो फ़लसफ़ियों ने तजवीज़ की है, बल्कि सिर्फ उनकी तस्सीह हो जाती है, और जिन गलत हदूद पर वो फैला दी गई है या खुद भी फैल जाती है, वहाँ से उनको हटाकर एक जामे सिस्टम में ठीक मकाम पर रख दिया जाता है। जब पीछे एक चीज़ मेरे ये पॉइंट एक इसमें रह गई जो मैंने इसमें नोट की थी, वो ये थी कि जिसमें यहाँ एक जगह मौलाना ये कहते हैं कि जो यहाँ खुशी का भी एक मकाम है, मगर उससे मुराद वो खुशी व खुशहाली है जो खुदा के कानून की पैरवी से और उसके नतीजे में हासिल हो। और ये खुशी व खुशहाली जिस्मानी व मादी भी है, ज़हनी व नफ्सी भी, आर्टिस्टिक और रूहानी भी। नेज़ ये खुशी व खुशहाली फर्द की भी है, जमात की भी और तमाम इंसानियत की भी। इन मुख्तलिफ खुशियों में तसादम नहीं बल्कि तवाफ़ुक है। इसमें कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें डॉक्टर औरंगज़ेब साहब। ये रशीद भाई, असल में जो अब ये आखिरी बात है कि इस्लामी तस्वुर हयात जो है वो है क्या, और इस्लामी अखलाकियात क्या है। तो जो काफराना तहजीब और काफराना अखलाकियात है, उसके मुकाबले में इस्लामी अखलाकियात की जो बुनियाद है वो हमारी ईमानियात हैं, हमारे बिलीव्स हैं। हम समझते हैं कि दुनिया जो है वो खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है, बल्कि इसकी बनाने वाली एक हस्ती है। वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है, वो अलीम व हकीम है, वो आदिल है, वो राज़िक है। और वो कायनात बनाकर बैठ नहीं गया, बल्कि उसको चला रहा है, उसका मुंतजिम है। और हम जो हैं, हम इंसान, हमारी हैसियत इस्लाम मुतय्यन करता है कि इंसान जो है वो मालिक नहीं, बल्कि वो खुदा का बंदा और नायब है। तो ये बुनियादी फर्क है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी अखलाकियात का पैरामीटर चेंज हो जाता है, कि अगर हम अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है। और अगर हम अपने आप को अमीन समझें कि हमारे पास तो अमानत है अल्लाह ताला की, हमारी कुव्वतें, हमारी हमारी सलाहियतें, हमारी दौलत, वो जो है वो फिर हमारी पूरी जिंदगी का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो ये बुनियादी फर्क है ईमानियात का। और वो बात आपने कह दी कि वही असल इल्म है, और बाकी जो कुछ भी है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जराए इल्म है, उसके शवाहिद हैं जो हकीकत तक पहुंचाती हैं। लेकिन जो असल इल्म है वो वही है, और बाकी सब के सब जो हैं वो दे आर द सोर्सेज, नॉट द एक्चुअल, मतलब वो असल इल्म नहीं है। और फिर इस्लामी तस्वर हयात का जो इंसानी जिंदगी पर असर है,
کہ خدا پر ایمان اس کی تمام صفات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں اور کامل ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آدمی کی پوری شخصیت کا امتحان ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کے امتحان گاہ میں سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر انسان اکاؤنٹیبل رہتے ہوئے جو کام کرے گا دنیا کی طرف اپنے فیصلے کرے گا اور اپنے معاملات چلائے گا، تو وہ بہت مختلف ہوگا ان لوگوں سے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور تیسری اہم بات ہے ایمانیات کے اندر، وہ آخرت کا تصور ہے کہ اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امتحان کا جو اصلی اور آخری فیصلہ ہے وہ دوسری زندگی میں ہوگا، اور کبھی بھی جو ہے اصول ہمارے تبدیل نہیں ہو سکتے، دنیا کے اصول تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر اسلام کی بنیاد پر جو اصول ہیں اخلاقیات کے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بنیادی تصور ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے کائنات کے اندر، ہم امتحان گاہ میں ہیں، آخرت میں جواب دہی کرنی ہے، جس کی وجہ سے پوری زندگی ایک فرد کی، پوری سوسائٹی اور پوری ریاست جو ہے اس کا میکانزم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو آخری پوائنٹ ہے جس میں اسلامی تصور اخلاق کا انسانی زندگی پر اثر، تو یہ چند چیزیں تو ڈاکٹر اورنگزیب صاحب نے اس میں سے بھی بیان کر دی ہیں، اور اس میں ایک پوائنٹ، جو 2 پوائنٹ ہیں جو میں اس کو بیان کروں گا، اس کے بعد بھلے ڈسکشن اوپن ہو جائے، کہ اللہ مولانا کہتے ہیں کہ اس طرح دیکھیے، اس طرح اسلام اس پوری فکری اور عملی انارکی کو ختم کر دیتا ہے جو انسان کو بے خدا فرض کر کے اس کے لیے ایک نظام اخلاق تجویز کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اسلام خدا کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ یہ کہ خدا ہی انسان کا اور ساری کائنات کا واحد مالک، خالق، معبود اور حاکم ہے، اس خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہ خدا کے اس تصور پر غور کیجئے، اس سے بالکل ایک فطری نتیجے کے طور پر انسان کے لیے ایک مکمل اخلاقی زندگی کا نقشہ وجود میں آتا ہے، اور وہ نقشہ ان تمام کمزوریوں سے خالی ہے جو مشرکانہ مذاہب کے اخلاقیات اور دہریانہ مسلکوں کی اخلاقیات میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو اخلاقی ذمہ داریوں سے بچ نکلنے کے دروازے کہیں موجود ہیں، نہ ان ظالمانہ فلسفوں کے لیے کوئی جگہ ہے جن کی بنا پر انسان اپنی دلچسپیوں کے لحاظ سے عالم انسانیت کو تقسیم کر کے ایک حصے کے لیے مجسم فرشتہ اور دوسرے حصے کے لیے مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ تصور کے امتحان کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ان تمام چیزوں میں ہے جو خدا نے انسان کو دیے، کسی ایک حیثیت میں نہیں بلکہ ان تمام حیثیتوں میں ہے جو انسان کو یہاں حاصل ہیں، اور کسی ایک شعبہ حیات میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہے۔ یہ اخلاق کے دائرے کا اتنا ہی پھیلا دیتا ہے جتنا امتحان کا دائرہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ تصور کے امتحان کا اصلی اور آخری فیصلہ زندگی میں نہیں بلکہ دوسری زندگی میں ہوگا، اور حقیقی کامیابی و ناکامی وہ ہے جو وہاں ہو نہ کہ یہاں۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات پر انسان کی نظر کو بنیادی طور پر بدل دیتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے وہ نتائج جو اس دنیا میں نکلتے ہیں ہمارے لیے حسن و قبح، صحت اور غلطی، حق اور باطل اور کامیابی و ناکامی کی قطعی اصلی اور آخری معیار نہیں رہتے۔ اس کے بعد بس اخلاق کے نقطہ نظر سے آخرت کا یہ اسلامی تصور 2 اہم فائدے عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ کہ اس سے اصول اخلاق کو غایت درجہ کا استحکام نصیب ہوتا ہے جس میں تنزل کا کوئی خطرہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی اخلاقی سیرت کو وہ استقامت میسر آتی ہے جس میں بشرط ایمان انحراف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو ایک اسی پوائنٹ میں مولانا یہ لکھتے ہیں کہ یہ تو ہے وہ اخلاقی مناج جو تصور خلافت کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر انسان کے لیے بنتی ہے۔ رہا انسان کی اخلاقی زندگی کا مقصد اور اس کے تمام صحیح و عمل کا نصب العین، تو وہ بھی اسی تصور سے بالکل ایک منطقی لزوم کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔ نائب سلطان کی حیثیت سے انسان کا ضمیر پر معمور ہونا خود بخود اس بات کا مقتضی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ تو یہ اس میں، اور یہ آخری پوائنٹ یہ ہے وہ بنیادیں جو اخلاق انسانی کی تعمیر کے لیے اسلام نے ہم کو دی ہے۔ اسلام کسی ایک قوم کی جائیداد نہیں بلکہ تمام انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، اور سارے انسانوں کی فلاح اس کے پیش نظر ہے۔
اس لیے ہر اس شخص کو جو اپنی اور انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا انسانی اخلاق کی تعمیر کے لیے یہ بنیادیں بہتر ہیں جو اسلام ہمیں دے رہا ہے، یا وہ جو روحانی مذاہب یا فلسفیانہ مسالک ہمیں دیتے ہیں۔ اگر کسی کو دل گواہی دے کہ اخلاق کے لیے یہی بنیادیں صحیح ہیں تو پھر کوئی جاہلانہ تعصب اسے ان بنیادوں کے قبول کر لینے میں مانع نہ ہونا چاہیے۔ جی یہ پوائنٹ یہ جو آخری بات رشید بھائی نے پڑھی ہے یہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کتاب کا خلاصہ ہے خلاصہ کہ بھی ہے۔ اسلام کسی ایک قوم کی جائیداد نہیں بلکہ انسانیت کی مشترک میراث ہے، اور سارے انسانوں کی فلاح اس کے پیش نظر ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس اسلام پر خود بھی عمل کریں، اور اس کو اپنی ذات کا اور اپنی سوسائٹی کا جو ہے اس کے اندر اس کو جاری و ساری کریں، اور پھر ہم اس شہادت حق کی گواہی دیں اور دوسرے انسانوں تک بھی اس اخلاقی نظام کو اور اسلام کو پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں اور اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہو سکے۔ جی ڈاکٹر نور حسین ملک صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایتھکس ہے، مورل فلاسفی ہے یا ایتھیکل فلاسفی ہے، اس کی ایک بنیاد جو ہے وہ تو افادیت ہے کہ جس کا فائدہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ دوسرے زندگی کے معاملات میں کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہوئی ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اخلاق بھی ایوالو ہوئے ہیں۔ ایک اسلامی نقطہ نظر ہے کہ انسان پوری علم کی روشنی کے ساتھ اور پوری اخلاقیات کی روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں نازل کی ہے۔ تو یہ جو بنیادی فرق ہو جاتا ہے، یہ جو اپنے افادیت پسند اور اپنے مفاد کے لیے اخلاق بنانا اور گھڑنا، اور یہ ہوتا ہے، اور جو اسلام کا ہے وہ اس کی ایک بنیادیں ہوتی ہیں جو مستقل بنیادیں ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ عدل اور یہ سارے انصاف اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اس میں اب ظاہر ہے ایک پینفل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں اسلامی اخلاقیات کی، لیکن ہمارا یہ اخلاقیات اسلامی سوسائٹی میں، جو آج کی سوسائٹی ہے، اس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور ان کا جو باہمی مفاد کا جو اخلاق ہے مغربی ممالک میں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ سر جو ہے وہ ہماری بے عملی ہے اور منافقت ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے جاری و ساری ہے امت پر۔ رہبر، اس منافقت کو اور اس بے ایمانی کو ختم کیسے کیا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کی دعوت شروع اسی فقرے سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے منافقت دور کریں، تو یہی تو مسئلہ مسلمانوں کا اس پہ، اور ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اندر اور دوسروں کے اندر جو ہے وہ اس دوئی کو ختم کیا جائے، اور خالص جو ہے وہ ایمان اور اسلام ہم قبول کریں۔ اور ایک بات جو مولانا نے اس میں یہ کہی ہے، جو کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو نائب بنا کے بھیجا ہے، تو اس بات پہ اگر انسان جو ہے، خاص کر جو ہم مسلمان ہیں کم از کم، اگر اس پہ عمل شروع ہو جائے تو کافی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو ہم تو یہاں پر جو ہے نا ہر معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے نا، نعوذ باللہ، اپنے اس معاملے کا خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں پھر بہتر نہیں ہو رہی ہیں۔ جی بھائی، مجھے یاد ہے کچھ؟ جی بالکل، جی آصف بھائی آپ بات کریں۔ بس میں نے جو یہ پورا چیپٹر پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، تو یہ پورا کچھ پڑھ کے ظاہر ہے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ پہلے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جو انسانی اخلاقی جو محرکات ہیں یا جو خود ساختہ محرکات ہیں، ان میں کیا نقائص ہیں، اور پرفیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے۔
جو کہ صرف انہی اخلاقی بنیادوں پر ہو سکتا ہے جو کہ وہی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچے. تو مجھے تو بس اس میں جو پورا لب لباب ہے اس کا چیپٹر، تو یہ بڑا لمبا ہے، لیکن ظاہر ہے مولانا نے اس کو تفصیل سے پھیلا کے بیان کیا ہے، لیکن اس کا اگر لب لباب ہو تو مجھے سورہ فرقان کی وہ آیت یاد آ رہی تھی اس پہ، کیا رائے تو من اتخذ الہ ہوا ہو، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. یہی وہ کی پوائنٹ ہے کہ جب آپ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور جو مولانا کی ایک اور کتاب ہے جس میں الہ کا انہوں نے جو ہے وہ تصور بیان کیا، اسلام کی 4 اہم ترین اصطلاحیں جو ان کے ایک کتابچہ ہے چھوٹا، تو وہ جو الہ کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے، اور جب وہ یہ نہیں کرتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو اسی کے حساب سے وہ اپنی اخلاقی قدریں بھی تشکیل دیتا ہے اور اپنی اخلاقی اقدار کو پروان چڑھاتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور الہ مان لیتا ہے تو پھر وہ ہر اس چیز کا پابند ہوتا ہے، اور اس چیز کا سب سے بڑا جو کسی بھی چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو خیال آتا ہے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا خیال ہے وہ انسان کی اخلاقیات کو بہتر بنانے میں کارآمد ثابت ہوتی ہے. کہ گویا جب انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ جتنے بھی جنہوں نے ذکر کیا ہے جو ہماری زندگی بعد از وفات جو ہے وہ شروع ہوگی، اور ہماری زندگی اصل زندگی کا یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ایک اس کا دباچہ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی ہے عاطف بھائی. میرا آواز خیال ہے نہیں وہ آ رہی. ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب آواز نہیں آ رہی. اچھا، یہ جو سوال ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین نظریہ ہے مگر مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور مغربی معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی امن اور سکون کے ساتھ ہے اور ڈسپلن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ ہمیں اس کتاب کے اندر ملتا ہے جو مولانا نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے بناؤ اور بگاڑ. تو اس سوال کا جواب اس کے اندر ملتا ہے کہ جو قومیں غالب رہتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بناؤ کی صفات زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا وہ دنیا کے اندر جو ہے رول کر رہے ہوتے ہیں، وہ غالب رہتے ہیں. اور ہم اپنے بہترین نظر حیات کے ساتھ چونکہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اس لیے ہم دنیا کے اندر پیچھے ہیں اس میں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ڈسکشن میں بناؤ بگاڑ وہ بھی اس کتاب کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. اور الحمدللہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. محترم عبدالرشید عبدالوہاب میمن، محترم ڈاکٹر اورنگزیب رہبر، ڈاکٹر نور حسین ملک، ڈاکٹر عاطف حفیظ، آپ سب نے حصہ لیا. آپ کا اور تمام شرکاء کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. فی امان اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.